الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے بہت محترم دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس وقت اس مسجد میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، اور سہ دراز سے دل میں خواہش تھی کہ وادی کاغان کے اس علاقے میں ناران وغیرہ کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے جو معجزے دکھائے ہوئے ہیں اور حسن و جمال کی جو دنیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بسائی ہے، اسے دیکھنے کی آرزو تھی، اور یہ خیال بھی دامنگیر رہتا تھا کہ مجھے اللہ نے بہت دنیا دکھائی ہے، لیکن ہمارے اپنے ملک کا یہ حصہ ابھی تک دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. آتے ہوئے اس لیے تأمل ہوتا تھا اور خوف ہوتا تھا کہ میں عمر کے اس حصے میں طویل سڑک کے سفر کا عام طور پر متحمل نہیں ہوتا، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے آنے میں ہمیشہ یہ رکاوٹ رہتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت قیمتی دوست جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمت بھی بندھائی اور سارا سفر کا انتظام اس طرح کیا کہ جتنی طبیعت میں رکاوٹیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ذریعے دور ہو گئیں. اور میں مولانا یاسر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سفر میں بہت محبت کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا. دل تو یہ چاہتا تھا، مجھے پتہ ہے کہ یہ پورا علاقہ الحمدللہ اپنے ہمارے دوستوں سے، ہمارے محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے، ہمارے اپنے دارالعلوم کے فضلاء سے بھرا ہوا ہے، اور ہر ایک سے دل چاہتا تھا کہ ملاقات بھی ہو اور ان کی زیارت بھی ہو، ان سے ملنے کا شرف بھی حاصل ہو. لیکن انفرادی طور پر ہر ایک سے ملنا اس مختصر وقت میں بہت مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ مولانا یاسر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہاں پر مسجد میں حاضری کی دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آپ سب حضرات کی زیارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس مختصر وقت میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن بزرگوں سے جو دو تین باتیں سنی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دل میں بٹھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، وہ عرض کرتا ہوں. کیونکہ دین کی بات وہ کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہوتی.
اگر کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو اور سننے والے کے دلوں میں بھی اخلاص ہو تو چھوٹی سی بات اثر کر جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے ان میں سے کسی چیز کا فقدان ہو تو لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہیں، ان کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے، یعنی نصیحت مانگ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہے ہیں کہ نصیحت مختصر ہو۔ اب اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو جواب میں یہ کہتا کہ خدا کے بندے تم میرے اوپر پہلے ہی سے شرطیں قاعدے لگا رہے ہو کہ مختصر بات کروں اور نصیحت بھی مانگ رہے ہو، اگر نصیحت مانگنی ہے تو مجھ پہ چھوڑ دو، میں جو نصیحت کرنا چاہوں وہ کر دوں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر کوئی برا نہیں منایا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرو اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مختصر کرو۔ تو دو جگہ یہ واقعہ آیا ہے، اور ایک جگہ یہ فرمایا جواب میں کہ ایک نصیحت فرمائی کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ نصیحت ہماری، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اور دوسری ایک واقعے میں روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیے، ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو فرمایا لا تغضب، اللہ، غصہ نہ کرنا، بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر موقع پر وہ بات ڈالتے تھے جو اس وقت مخاطب کے لیے فائدہ مند ہو۔ سبحان اللہ، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب اس نصیحت کے محتاج تھے، غصہ بہت کرتے ہوں گے، اور غصے میں بعض اوقات انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اس لیے مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ غصہ نہ کرنا۔ اب یہ غصہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس سے اتنی بیماریاں، اتنے گناہ، کبیرہ گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے، تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، اس واسطے غصہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میری رائے درست ہے، دوسروں کی غلط ہے، میں اونچا ہوں دوسرے نیچے ہیں، میں عزت والا ہوں دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے، اور دل آزاری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، کسی بھی مسلمان کا دل دکھا دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ ہوتا ہے شراب پینا، زنا کرنا، والعیاذ باللہ، ان کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا اس کا دل توڑ دینا یا اس کے دل کو تکلیف، دل کو آزار پہنچانا، دل آزاری کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اگر تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہیں لوگ، جو تمہارے جی میں آتا ہے کہہ گزرتے ہو، تو تم پھر مسلمان نہیں ہو صحیح معنی میں۔ اس لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلم جو ہے وہ سلامتی سے نکلا ہے،
سلامتی. تو مسلم تو پیغام ہی سلامتی کا دیتا ہے. اپنا ہو پرایا ہو، اپنا عزیز ہو رشتہ دار ہو غیر ہو کوئی ہو، اس کے لیے سلامتی کا پیغام. آپ دیکھیے سب سے پہلے ملتے وقت جب دو مسلمان ملتے ہیں تو کیا فرمایا گیا؟ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ملتے ہی مسلمان کا جو پہلا پیغام ہوتا ہے وہ سلامتی کا ہوتا ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب تم دوسروں کو سلامتی کی دعا دے رہے ہو اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہو تو تم ذرا سوچو کہ اب میں اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کروں گا اس میں سلامتی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ایک طرف تم کیا ہو، سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، برکتیں ہو تمہارے اوپر، اور دوسری طرف تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم اس پر غصہ کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ بد کلامی کر رہے. تو یہ کیا سلامتی ہوئی؟ وہ مسلمان کی بات نہیں ہے. مسلمان کا شیوہ یہ نہیں. مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے سلامتی کا سبب بنے، پیغام یہی دے. تو فرمایا ایک جملہ، لا تغضب. اگر انسان غصہ چھوڑ دے یعنی آدمی جب اس کو اشتعال ہو رہا ہو کسی بات کے اوپر اور اندر سے دل کھول رہا ہو کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں، میں اس کو برا بھلا کہہ دوں، میں اس کو گالیاں دوں، اس وقت میں انسان اگر اپنے آپ پر قابو کر لے تو یہ سب سے بڑا بہادر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے. بہادر وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور غصے کی کیفیت جو ہے وہ اس کو غلط بات کہنے پر مجبور نہ کرے. وہ ہے شہیدی، وہ ہے بہادر جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے. تو اتنی چھوٹی سی نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کرنا. تو اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنی برائی اگر وہ اس پر عمل کرے، ہم کریں عمل کہ غصہ نہ ہو. ارے ساری بہادری اپنے ماتحتوں پر جتاتے ہو، اپنی بیوی پر جتاتے ہو، اپنے اولاد پر جتاتے ہو، ساری بہادری کہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم للنساء وانا خیرکم للنساء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سب سے بہتر وہ ہے انسان، سب سے بڑا بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اب یہ سارا غصہ جو ہے آج کل مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ ہیڈ آف دی فیملی ہوں، میں اس خاندان کا سربراہ ہوں اور بیوی میری ماتحت ہے، تو سارا غصہ اس پر اترتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ جو آدمی غصہ زیادہ کرے اتنا حق کرے. تو میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر نصیحت ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. اپنا حق چھوڑ دو، چاہے اپنا حق چھوڑنا پڑے. ارے یہ چند دن کی دنیا، کتنے دن کی دنیا، اگر اس میں اپنا حق چھوڑ دیا اور کسی کو معاف کر دیا
اس معافی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں جنت کی رکھی ہوئی ہیں وہ یہاں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ غصہ نہ کریں، اور جس سے بھی بات ہو حسن خلق کے ساتھ ہو۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی دکھی انسان کو کے دکھ کو دور کر دوں، کسی بھی طرح اس کے دکھ کو دور کر دوں، تو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں مجھے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، تصور کرو، اعتکاف کس کا؟ نبی کا، کس کی طرف سے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ میں اس مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ میں افضل اور بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی دکھی انسان کا دکھ دور کر دوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کا دل دکھائیں، دل آزاری کریں، غصہ کریں، اس کے بجائے اس کا دکھ دور کرو۔ تو ایک مختصر نصیحت تو یہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری روایت میں جو آتا ہے، کسی دوسرے صاحب کا واقعہ ہوگا، انہوں نے پوچھا کہ مختصر نصیحت فرمائیے، تو فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کیا معنی؟ کہ اپنے زبان پر ہر وقت کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہو۔ ذکر کیا؟ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ان میں سے ذکر ہو، درود شریف ہو، وہ بھی اللہ کے ذکر ہے، تو اس سے تمہاری زبان تر رہے۔ یہ ہر وقت جو ہماری زبان چلتی رہتی ہے مختلف کاموں کے اندر، اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو، درود شریف ہو، تو یہ زبان کا جو ذکر ہے نا، یہ بھی سمجھ لو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، یہ ذکر تو وہ ہے جو دل سے ہو۔ بے شک دل سے ہونا بڑی بات ہے، لیکن دل سے ہونے کی سیڑھی یہی زبان ہے۔ جن لوگوں کو زبان سے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو دل سے بھی ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ذکر چاہے زبان سے ہو، صرف زبان سے ہو، چاہے تمہارا دل کہیں اور جا رہا ہو، دماغ کہیں اور ہو، لیکن یاد رکھو کبھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قطب الارشاد، ہمارے سلسلے کے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی ہی بے دلی سے کیوں نہ ہو، اللہ کا ذکر چاہے کتنی ہی بے دلی سے کیوں نہ ہو، کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ جس شخص کو زبان سے ذکر کرنے کی عادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہے، تو وہ یقیناً رفتہ رفتہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرے گا۔ اور بھائی ایک بات اور عرض کر کے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ ایک ہوتا ہے زبان کا ذکر، اس کی تو کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے کہ آدمی چلتے پھرتے ہو، کچھ معمول بنا کر روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت،
اس کے بغیر کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، میں کہتا ہوں پاؤ پارہ ہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، اس کے بغیر آدمی باہر نہ نکلے، کوئی کام نہ کرے جب تک تلاوت نہ کر لے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے۔ وہ دعائیں مناجات مقبول میں جمع کی ہوئی ہیں، اور بھی الحزب العظم ہے اور بہت سے کتابیں ہیں جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، اس کا معمول ہو جائے۔ مناجات مقبول کی ایک منزل 5 منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ پڑھنے میں، اور پھر کچھ تسبیحات، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یہ 100 مرتبہ، اور درود شریف 100 مرتبہ۔ اس سارے کام میں اگر دیکھا جائے تو 25 منٹ 30 منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ہر مسلمان اس کو پلے باندھ لے کہ وہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلے گا کسی کام کے لیے جب تک کہ وہ یہ آدھے گھنٹے کا کام نہ کر لے۔ تلاوت، مناجات، اذکار، یہ 4 اذکار میں نے بتائے۔ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کی بھی عادت رہے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں میں سے شامل فرمائیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور پھر 2 باتیں اور، کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے، گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں، ان کو خیر عافیت سے دیکھوں، سواری پر جانا ہے، سواری یا اللہ آسانی سے عطا فرما دیجیے، سوار ہو گئے تو یا اللہ آسانی سے منزل تک پہنچا دیجیے۔ ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ سے، ہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھئی آدمی سوچے گا بھئی کسی موچی کے پاس جائیں، اس سے جا کے ٹھیک کرائیں، نہیں، فرمایا کہ پہلے اللہ میاں سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ کیوں؟ اصل بات تو یہ کہ کرنے والا وہی ہے۔ اگر فرض کرو کہ آپ نکلے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے، موچی نہیں ملتا جو ٹھیک کرے، ملتا ہے تو اتنے پیسے مانگتا ہے کہ آپ کو دینے کی قدرت نہیں ہے، 1000 رکاوٹیں پیدا ہو سکتی، لہذا پہلے اللہ سے مانگو، پھر موچی کو تلاش کرو۔ بیمار ہو گیا ہو تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھا گھر دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانے کو دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پینے کو دیا، ہر چیز پر شکر۔ جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، دل میں چاہے ہو، دل ہی دل میں، تو جو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ارے دعا تو پہلے ہی لمحے میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا خود عبادت ہے،
اور دعا کرنے کا اجر اسی وقت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو مانگ رہے ہو جو چیز، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اگر آپ کے لیے بہتری ہوگی دیں گے، بہتری نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے۔ تو دعا کی حاجت اور شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اس وقت متفرق طور سے ذہن میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ دوسرے مسلمان کو راحت پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ لا تغضب، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے، اور غصہ نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، اور اس کا دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے، جس میں تلاوت قرآن سب سے مقدم ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جو بندہ تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے تو کہ روزانہ تلاوت ضرور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے، آگ میں جلائیں گے۔ جو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا عادی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں جلائیں گے، اس کو ناکام کریں گے۔ تلاوت، دعائیں، ذکر اور استغفار اور درود شریف، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حاجت اللہ سے مانگنا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما اور اپنا قرب خاص عطا فرما۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سے ہر وبا اور بلا کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی اے اللہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا